السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری دینی مائیں بہنیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت اور عافیت سے رکھا ہوگا۔ آج کا موضوع ہے، اسی موت کا ذکر ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کو ایک جنازہ گزرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر فرمایا، یہ شخص یا تو راحت پانے والا ہے یا اس سے راحت ہوگی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ مومن بندہ تو مر کر دنیا کی مشقتوں اور تکلیفوں سے راحت پا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ شانہ کی رحمت کے اندر چلا جاتا ہے، یہ تو راحت پانے والا ہوا۔ اور فاجر آدمی جب مرتا ہے تو دوسرے آدمی اور آبادیاں اور درخت اور جانور سب کے سب اس کی موت سے راحت پاتے ہیں۔ اللہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مومن بندوں میں شامل فرمائے، جیسا وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے ہم تمام بندوں کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی بنا دے، ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو ویسے ہی بنا دے، ہمیں دین کے لیے محنت اور کوشش کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ کتنا بڑا جو مومن بندہ ہوتا ہے، اس کا مطلب جو مومن بندہ ہوتا ہے، مومن بندہ اس کو دنیا کی مشقتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، اور ہم پریشانی آتی ہے تو ہم ایک دوسرے کے سامنے بول دیتے ہیں پریشانی مشقت کے وقت، حالات کے وقت۔ اس میں کیا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا بندہ مجھے بول، میں عطا کروں گا، دینے والا میں ہوں۔ اور ہم ناراضگی اظہار انسان کے سامنے کر دیتے ہیں اپنی پریشانی حال کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جیسا ہمارے زبان کو استعمال کرنا دیکھنا چاہتے ویسا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اور آج ہم زیادہ بولنے والی ہو گئی، بات کرنے والی ہو گئی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ کل قیامت کے دن جو کی پھل ہماری زبان میں لگے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے الفاظ لغو باتوں میں وہ کی پھل لگا دے کہ ہم لغو باتوں میں نہ پڑیں، نہ بولیں۔ ہم سب کو مرنا ہے، اور جو اللہ کی طرف سے جو بھی دنیا جس طریقے سے جس کو حالات آتی ہے، بس ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، اللہ ہماری پریشانی کو آسان کر دے۔ دیکھیں بہت سارے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ موت کے وقت بھی بہت پریشانی دیتا ہے، بہت مشکل بیمار آزار پڑتا ہے۔ ہم کیا بولتے ہیں کہ دیکھو بہت نیک تھے، پھر ان کو کتنا تکلیف آیا۔ یہ اس لیے آیا کہ وہ نیک بندے اللہ کے جب بیمار پڑتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور اللہ کے بندوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، پورے امت مسلمہ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اس حالت میں بھی وہ عبادت نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیحت کرنے کے لیے ان کو بیمار میں ڈالتے ہیں، مبتلا کرتے ہیں۔ اور نیک بندے بھی بہت ساری پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں، ان سے پریشانی نہیں کمتی۔ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرے گا، وہ پریشانی اس کو بھی پریشانی کی آزمائش آگی، کیونکہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، ایک صحابہ رضی اللہ عنہ پر میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے نا، پکا بات بولتی ہو، سچا بولتی ہو نا؟ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بہت محبت ہے نا۔ پھر تیار ہو جاؤ، جیسے پہاڑ سے پانی نیچے آتا جھرنے کا، اسی طریقے سے پریشانی آئے گی، اس میں صبر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اپنے مومن بندوں میں شامل فرمائے۔ جو پریشانی اللہ کی طرف سے آئے اس پر ہمیں اللہ سے توبہ استغفار کرنے کی ہمیں توفیق مل جائے، اور اس کی نعمتوں کو ضائع ہونے سے ہم بچ جائیں، کیونکہ ہر پریشانی کے بعد بہت بڑی بہت پیاری نعمت ہوتی ہے، ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ان قریب وقت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اسے ضائع کرنے سے بچائے، اور اللہ کے حضور عاجزی ہو جائے، پریشانی منٹوں میں حل ہو جائے گا۔ اور جو پریشانی ہماری گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے، ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا یہ آزمائش نہیں، کچھ پریشانی ہماری گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے، اس میں بھی اللہ سے استغفر اللہ پڑھیں، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے مجھے تمہیں پریشان کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، تمہاری کچھ گناہ ایسا ہے جو تم کو کرنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے ہم سب کو لازم ہے اپنی گناہوں پر نادم ہیں، اللہ سے توبہ کریں۔ ہم اپنے آپ کو ٹھیک صحیح سرٹیفکیٹ نہ دیں کہ ہم صحیح ہیں فلاں غلط ہے، ہر حال میں اپنے اوپر میں اپنا غلطی لینے کا عادت ڈالیں، اپنے کو سب سے کم درجے میں رکھنے کی عادت ڈالیں۔ ہم سب اگر کسی کو سمجھائیں، اپنے عتی کے ساتھ سمجھائیں، نرمی کے ساتھ سمجھائیں، اور
ہم اپنے غلطی کو دیکھنے کی عادت ڈالیں کہ ہم غلط ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اس بات میں ہمارا غلطی ہو. یہ چیز نہ ہمارے اخلاق کو بلند کر دے گا. اور صبر جو چیز ہوتا ہے وہ بلندی کا مقام پہنچا دیتا ہے. اخلاق بلندی کا مقام پہنچاتا ہے، عبادت تک پہنچاتا ہے. اور عبادت اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اللہ جس کو دیکھنا چاہتا ہے. ہم جب نماز نہیں ادا ہوتا ہے ہم نے کیا کرنا، ہم کو ٹائم ہوتا نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا نہیں چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا نہیں چاہتا کہ ہم جانماز میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں. اور ویسے بھی ہمارا نماز کیسا ہے ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا. ہماری مائیں بہن ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں بہت نفاق ہے. پھر بھی نماز تو پڑھتے ہیں اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے ارب و خرب و شکر گزاری ہے اللہ کے دربار میں. کیونکہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ سوچتا ہے ہمیں کام بہت ہے، ہمارے بچے چھوٹے ہیں، ہمارے گھر میں بہت ہی. اللہ نے فرمایا میرے بندے صرف فرض، اگر زیادہ کام ہے تو فرض ادا کر لو. تو فرض بھی ادا کر لیں، عادت ڈالے رکھیں نماز پڑھنے کا. موت اسی حال میں بھی آ جائے گا. اسی چھوٹے بچے رہیں گے ماں کو موت آ جاتی ہے. وہی گھر میں بڑا فیملی رہے گا بچوں بہوؤں کو موت آ جاتا ہے. اسی پریشانی تنگ دستی کے حال میں موت آ جاتا ہے. تو پھر کیا لے کر ہم جائیں گے؟ ہم مرنے کے بعد میں قبر میں یہ پچھیاری ہوگا نہیں کہ تم کیا کرتے تھے. یہ پچھیاری ہوگا کہ فرض ادا کی کہ نہیں کی، نماز ادا کی ہے کہ نہیں کی. یہ چیز کریں گے. دنیا کا پچھیاری ہوگا نہیں. دنیا کو اللہ نے نہیں کہا کہ چھوڑ دو. اللہ کو جو اللہ کا ہو جائے گا دنیا بھی اس کا ہو جائے گا. جو اللہ کا ہو جائے گا دنیا بھی اس کا ہو جائے گا. ایک خاموشی میں ہزار بلا دور ہے اللہ تعالیٰ. اور جو خاموش رہ کر عبادت کرتے ہیں، کوئی بھی بہو بچیوں کے لیے پیغام ہے کہ وہ خاموش رہ کر نماز پڑھیں، کتاب پڑھیں. ان سے جو ہو سکے وہ کریں، جو نہ ہو سکتا ہے عاجزی کے ساتھ فارغ ہو جائیں. تو پھر اللہ تعالیٰ سب کے دل میں محبت ایک نہ ایک دن ڈال دے گا. چھوڑو کچھ تو نہیں بولتے. زبان چلانا کسی حال میں اچھا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو زبان کو لگام میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بارش اس لیے کہ اور فاجر آدمی جب مرتا ہے تو دوسرے آدمی اور آبادیاں اور درخت اور جانور سب کے سب اس کی موت سے راحت پاتے ہیں. دیکھیں میری مائیں بہنیں، جب کوئی گناہ گار مرتا ہے، جب کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا دنیا سے جاتا ہے تو اس سے درخت، جانور، انسان سب کے سب اس سے راحت پاتے ہیں. حالانکہ کوئی کسی کو پتہ چلے نہ چلے تو اپنا اعمال سے پتہ چل جائے گا میت کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مومن بندوں میں شامل فرمائے. اس لیے کہ اس کے گناہوں کی نحوست سے دنیا میں آفات نازل ہوتی ہے، بارش بند ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے شہروں میں فساد ہوتا ہے اور درخت خشک ہونے لگتے ہیں، جانوروں کو چارہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے. اس وجہ سے اس کی موت سے سب کو راحت ملتی ہے کہ اس کی نحوست سے سب کو تکلیف پہنچ رہی تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مخلوق کے لیے فائدہ پہنچانے والے میں شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا کرے کہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنیں. ہم سب ایک دوسرے سے عمل میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور نماز پڑھیں، کتاب پڑھیں، ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ادا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہدایت عطا فرمائے اس چیز کی. حضرت سہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین ان کی تعریف کرنے لگے اور ان کی کثرت سے عبادت کا حال بیان کرنے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکوت کے ساتھ سنتے رہے. جب وہ حضرات چپ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ موت کو بھی یاد کرتے تھے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اس کا تذکرہ تو نہیں کرتے تھے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اپنی جی چاہنے کی چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے؟ کسی چیز کے کھانے کو مثلا دل چاہتا ہو اور نہ کھاتے ہوں؟ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے عرض کیا ایسا تو نہیں ہوتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صحابی رضی اللہ عنہ اجمعین ان درجوں کو نہیں پہنچیں گے جن کو تم لوگ جو ان دونوں چیزوں کو کرتے ہو پہنچ جاؤ گے. یہ صحابی تھے میری دینی مائیں بہنیں. اس کو ہم اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک صحابی کا انتقال ہوا تھا اور دوسرے صحابی ان کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تعریف کرتے تھے، بہت سامنے تعریف کرتے تھے کہ بہت اچھے تھے، بہت عبادت گزار تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے، خاموش رہے. پھر پوچھے کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے جب وہ
वो मौत को याद करते थे। सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु इनको पूछिए कि ये तो इबादत बहुत करते थे, क्या मौत का जिक्र करते थे, मौत को याद करते थे? तो सहाबी मना फरमाए। फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछें कि क्या वो उनकी ज़िंदगी में जिस चीज़ को दिल चाहता था खाने को, क्या उस चीज़ को छोड़ देते थे अल्लाह के लिए? तो सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु मना की फरमाए। फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तुम जो दर्जात को पहुँचोगे, ये वो दर्जे को नहीं पहुँचेंगे। देखिए मेरी माएँ बहनें, अल्लाह ताला हम सब को नफ्स मुतमइन्ना अता फरमा दे, नफ्स मुतमइन्ना अता फरमाए, नफ्स मुतमइन्ना अता फरमाए। हवाई नफ्स हमें उड़ा उड़ा कर कहाँ से कहाँ लेकर पहुँच गए। हम जो चीज़ दुनिया में अच्छा लगा हम खाने लग गए। हराम कमाने से हराम कमाई होता है, लेकिन कुछ रिज़्क़ ऐसा है जो वो हराम चीज़ों से भी बनते हैं। हम हलाल कमाई का पैसा लेकर हराम चीज़ों को ख़रीद कर खाने से हमारा उसमें भी हमारा गलती है। वो उसको भी ये करें कि ये क्या चीज़ है। हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि अपने देश का हर चीज़ खाएँ, बाहर देशों का ना खाएं। और ये जो जमात वाले घूमते हैं ना, ये ज़्यादातर माने हर चीज़ पका के खाते हैं, बाहर का चीज़ खाते नहीं। तो अल्लाह ताला हम ये जो मश्क करते हैं, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए कि बाहर की चीज़ों से हम रुकें। जितना बाहर का खाना है वो सारा चीज़ों से हम रुकें, घर की खाना खाएं, तकवा पैदा होगा। और जिस चीज़ का दिल चाहता हो उस चीज़ को रुकने में अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए। मुझे भी, मेरे बच्चों को, मेरे नस्लों को भी हिदायत अता फरमाए, हमारे पड़ोसियों को हिदायत अता फरमाए। हम तो जिस चीज़ का दिल करते हैं उस चीज़ को बना के खा लेते हैं। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, हमें हिदायत अता फरमाए, सुनने सुनाने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता कर दे अल्लाह ताला। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मअय्यत में एक जनाजे के साथ चले। कब्रिस्तान में पहुंचकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कब्र के पास तशरीफ़ रखी और इरशाद फरमाया, कब्र पर कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिसमें वो निहायत फसीह और साफ़ आवाज़ के साथ ये ऐलान नहीं करती कि ये आदम के बेटे, तू मुझे भूल गया। मैं तन्हाई का घर हूँ, अजनबियत का घर हूँ, मैं वहशत का घर हूँ, मैं कीड़ों का घर हूँ, मैं निहायत तंगी का घर हूँ, मगर इस शख्स के लिए जिस पर अल्लाह ताला सानहू मुझे वसी बना दे। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या दोज़ख के गढ़ों में से एक गड़ा है। अल्लाह ताला हम दीनी माएँ बहनों को सुनने सुनाने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता करे, समझने की तौफीक अता करे। देखा मेरी माएँ बहनें, कब्र तो हमको देखने में 6 फुट का रहता है, लेकिन वो मैयत के लिए या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या तो जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा है। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया के आमाल को ठीक करने की तौफीक अता कर, दुनिया में इबादत को ठीक करने की तौफीक अता करे, अपनी मामलियात को ठीक करने की हिदायत अता फरमाए कि हम सबको कब्र में जाना है। और कब्र हर दिन साफ़ आवाज़ के साथ ऐलान करती है, ए आदम के बेटे, तू मुझे भूल गया। कब्र हमें हर दिन दुनिया में याद करती है और हम हर दिन बेगाफिल रहते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपना ध्यान अता कर दे, अपना तवक्कल अता कर दे, अपनी तक़वा अख्तियार की तौफीक अता फरमाए, अपनी हिदायत अता कर दे। अल्लाह ताला हमारी धोखे का आँख को दुनिया में खोल दे कि कब्र जो कहती है वो समझ ले, और कब्र के मुताबिक हमको अमाल तैयार करने की तौफीक अता करे, हमें तहज्जुद गुज़ार बना दे, नमाजी फ़र्ज़ अदा करने की तौफीक अता फरमा दे और रोज़ा रखने की तौफीक अता कर दे। देखें मेरी माएँ बहनें, रमज़ान भी सामने आता है, माह रमज़ान। हम उसमें से जो थोड़ा बहुत भी बीमार रहते हैं, जैसा शुगर हो गया या तो फिर कुछ भी थोड़ा सा मसल ये पड़ता है, बस हम कहते हैं नहीं हमरे बीमार हैं, हमरे ज़कात निकाल देंगे, और या तो कुछ और तरीका हल कर लेते हैं। नहीं मेरी माँ बहन है, रोज़े का मर्तबा कोई नहीं दे सकता। अल्लाह ताला हमें इसको समझने की तौफीक अता करा दे। हम रोज़ा रखें, मेहनत करें, और रोज़ा रख कर अगर हमको तकलीफ़ होता है हम घर में रहें, आराम करें। इफ़्तार के लिए ज़्यादा मशक्क़त ना करें। इफ़्तार बीवी फ़ातिमा का इफ़्तार क्या था, हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इफ़्तार क्या था, उस पर ध्यान करें, और जो देना है गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा दें। उसके बाद में ज़कात अदा करें। ज़कात आलिमों से पूछ कर, अपने पड़ोस के पूछ कर ज़कात अदा कर, जितना जेवर है उसी हिसाब से अदा करें, क्योंकि ये जेवर हमारी माएँ बहन के गर्दन में होगा, कान नाक में होगा, कल क़यामत के दिन हम जाते रहेंगे।
جس کو آج ہم اچھا پاتے ہیں کل وہ ہمارے لیے اذیت کا ذریعہ عذاب کا ذریعہ بن جائے گا، اس کا حق ادا کریں۔ اور اس کے بعد میں رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن شریف پڑھیں اور ذکر کریں، درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں، استغفر اللہ کریں۔ اللہ تعالیٰ رمضان ہمیں عطا کیا ہے صرف تقوی اختیار کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جس مقصد سے ہمیں رمضان ہماری قسمت میں عطا کرتا ہے اس مقصد میں کامیابی، رمضان کو اس مقصد میں گزارنے کی ہم تمام امت مسلمہ کو عطا فرما دے، ہماری مدد فرمائے غیب سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سے اچھے سے اچھا زیادہ سے زیادہ عبادت لے۔ اللہ تعالیٰ جیسا رمضان میں اپنے بندوں کو دیکھنا چاہتا ہے عبادت کرتے ہوئے، روتے ہوئے، تہجد پڑھتے ہوئے، ذکر اذکار کرتے ہوئے، ویسے ہی ہمیں کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اور روزہ رکھ کر خدا کے واسطے موبائل نہ دیکھیں، ٹی وی نہ دیکھیں۔ پہلے زمانے میں ٹی وی تو 8 دن پہلے سے بند کر دیتے تھے، آج یہ موبائل کا زمانہ ہے۔ یہ موبائل کسی حال میں نہ بچے بند کرنا دیتے ہیں، نہ بڑوں کا کچھ جیسا ہوتا ہے وہ بھی نہ بند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نہ گیم کھیلیں۔ گیم کھیلنا سے کیا ہوتا ہے نا، دھیان توجہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ اور روزہ کو نہ پھٹائیں، روزہ پھٹ جاتا ہے، جیسے دودھ پھٹ جاتا ہے اسی طریقے سے روزہ بھی پھٹ جاتا ہے گناہ کی وجہ سے۔ صرف ہم بھوکے رہتے ہیں، روزے کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا اگر روزہ پھٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزے کی قدر کرنے کی، دن رات یعنی کہ دن کو قدر کریں اور رات کو نہیں، رات دن دونوں کو قدر کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ہم سب کو دنیا سے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اگلی پچھلی ساری گناہوں کو معاف فرما دے، معافی مانگنے کی توفیق عطا کرے۔ اور ہم سب کو ہم سے ایسی دعا مانگنے کی توفیق عطا کرے جو ہمارے لیے ہمیں کل قیامت کے بعد میں بھی انسان کو اگر افسوس ہوگا تو اپنے وقت ضائع کرنے کا افسوس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ وہ افسوس سے ہماری حفاظت فرمائے، ایسی دعا ہم سے منگا لے۔ اور دعا مانگنے میں ہم سب کو سخی بنا دے، ہر قسم کا سخی بنا دے، علم سے، معاملات سے، اخلاقیات سے، عبادات سے، اور خرچ کرنے سے، رشتہ داری نبھانے سے، اللہ کے بندوں کو درگزر کرنے سے، معاف کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر قسم کا سخی بنا دے، ایک دوسرے کو سمجھوتا سمجھ کر چلنے کی توفیق عطا کرا دے، ہر گھر سے جھگڑا فتنہ فساد جہالت ختم کر دے۔ اللہ ہی کر سکتا ہے، ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہم بہت کمزور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ دین کے لیے دعوت دینے والوں کو اللہ تعالیٰ آگے بڑھائے اور زیادہ سے زیادہ امت مسلمہ کو کھڑا کرے، دین کے لیے محنت اور کوشش کرنے والوں کو، دعوت دینے والوں کو اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ مدد فرمائے، ان کی نصرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کر دیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔